بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ و مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان آن نیوز کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن سے میں ہوں آپ کا میزبان امجد فاروق بھٹی۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد شکر، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو زندگیوں میں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ ہم اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ جس نے ہمیں بڑی صحت کے ساتھ، بڑی عافیت کے ساتھ یہ گھڑیاں عطا کیں کہ ہم اللہ رب العزت کی برکات کو سمیٹ سکیں، اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس ماہ سیام کے صدقے ہم سب کو ڈھیروں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بڑی جلدی کے ساتھ یہ ایام ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ کوشش کیجئے کہیں یہ ایام غفلت میں نہ گزارے جائیں، بڑی جلدی اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیجئے۔ یہ رحمت والا عشرہ بڑی جلدی ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ آج یقیناً ہم 10ویں روزے کی سحری کرنے جا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آن نیوز کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پورے پاکستان سے نئے ٹیلنٹ کو آپ کی نظر کیا جائے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے آج وطن عزیز کے ممتاز و معروف ثنا خان، جن ثنا خانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں ان کے تعارف کی طرف بڑھتا ہوں، آپ کے سامنے ان کا تعارف رکھ رہا ہوں۔ وطن عزیز کے انتہائی ممتاز و معروف ثنا خان، ابھرتے ہوئے نوجوان ثنا خان، جنہیں اللہ رب العزت نے بڑی ہی عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ جناب بھائی محمد ذیشان قادری صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہی آج کے ہمارے دوسرے مہمان، وطن عزیز کے بڑے ہی خوبصورت ابھرتے ہوئے نوجوان ثنا خان، داتا نگر کی بڑی خوبصورت آواز، جناب بھائی محمد یاسر مدنی صاحب، آپ بھی تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، میں آج کا موضوع جو ہے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے اولیاء کرام کی زندگی اور بر صغیر پر اولیاء کرام کا فیضان۔ ہم تک یہ جو اسلام پہنچا ہے یقیناً اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے اور آپ کی محنتوں سے پہنچا ہے۔ آج ان کی زندگیوں پہ روشنی ڈالیں گے اور آپ کی کرامات پہ بات کریں گے۔ فی الوقت میرا جی چاہ رہا ہے کہ پروگرام میں خوبصورت سا کلام شامل کریں۔ ہمارے درمیان بڑے خوبصورت ثنا خان تشریف فرما ہیں، بھائی محمد یاسر مدنی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ خوبصورت سا کلام پروگرام میں شامل کریں۔ یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بیک یہاں ملتی ہے آتے سبحان اللہ، جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، اور یہ ہے آقا کی عنایات کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا کی عنایات کرم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ورنہ مجھے جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے،
ورنہ مجھ جیسے قادر پہ بلائے جاتے اور بھول جاتے تھے صحابہ رنگ و عالم اپنے بھول جاتے تھے صحابہ رنج و عالم اپنے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے اور جان و دل آپ کے قدموں میں لوٹاتے جاتے جان و دل آپ کے قدموں میں لوٹاتے جاتے ہم بھی کاش اسی دور میں پائے جاتے ہم بھی کاش اسی دور میں پائے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلب بیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ محمد یاسر صاحب نے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے بڑا ہی خوبصورت کلام آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور بے شک یہ در ایسا ہے کہ یہاں پہ بن مانگے عطا کیا جاتا ہے اگر سچے دل سے کوئی شخص اس بارگاہ سے مانگے اس بارگاہ کا وسیلہ پیش کرے تو یقیناً میرا رب کبھی جو ہے وہ اسے بن مانگے عطا کرتا ہے اور میرا خدا کبھی بھی اسے بے طلب اس در کے صدقے بے نوا نہیں لوٹاتا۔ ناظرین کرام اس مہینے کے صدقے ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا مالک اس مہینے کے صدقے ہم سب کی خیر فرمائے، ہم سب کے اوپر رحمتیں فرمائے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے اولیاء کرام کی زندگی اور اولیاء کرام کی کرامات۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ بچپن کی عمر ہے، ناظرین کرام دیکھیے کہ اولیاء کرام کے والدین جب اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں تو میرا مالک بچپن میں ہی ظاہر ہے ولی تو پھر ولی ہوتا ہے، ولی تو ماں کے پیٹ میں بھی ولی ہوتا ہے، ایسے اولیاء کرام جو پیدا ہوتے ہی ولی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے، لیکن بچپن میں ہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اگر نماز کی عادت اپنی والدہ نے ڈالی ہے تو وہ کس انداز سے ڈالی ہے؟ بچپن کی عمر ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی والدہ آپ کو شکر بہت پسند تھی، آپ کے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی کہ اے فرید تو نماز پڑھے گا تو تجھے شکر ملے گی۔ ناظرین کرام دیکھیے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نماز کی عادت ہو جاتی ہے اور اس شوق کے ساتھ کہ مجھے مصلے کے نیچے سے شکر ملے گی۔ دن گزرتے جاتے ہیں جب اس کے ساتھ آپ لگاتے ہیں تو وہ کتنا کرم کرتا ہے۔ دن گزرتے ہیں، ایک دن ایسا آیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ گھر میں موجود ہیں، ماں کو کہیں جانا پڑا، ماں بازار میں سودا لینے کے لیے کسی نیت سے باہر نکلتی ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور دعا کرتی ہیں مولا آج نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں باہر ہوں،
فرید الدین گھر میں ہے، اگر آج اس کے مصلے کے نیچے شکر نہ رکھی، اس نے نماز پڑھی تو شکر نہ ملی، تو کہیں وہ نماز پڑھنا نہ چھوڑ دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا آج میں گھر سے باہر ہوں، میں نے فرید کو مصلے تک لایا ہے، اب مصلے تک لانا میرا کام تھا، اب فرید کو 5 وقت کا نمازی بنانا تیرا کام ہے۔ ناظرین کریم، اللہ رب العزت نے جب فرید الدین مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے مصلہ اٹھاتے ہیں تو مصلے کے نیچے سے اللہ رب العزت کی طرف سے شکر عطا ہوتی ہے، شکر عطا ہوتی ہے۔ ذرا ایمان کی نظر سے سوچئے، اولیاء کرام کا یہ فیضان ہے کہ جب اس در کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تو وہ کبھی دل نہیں توڑتے، وہ کبھی دل نہیں توڑتا۔ آپ کا کلام پڑھا ہے، آپ نے جب دل کی بات کی ہے تو یہ واقعہ میرے ذہن میں آیا، جب اس در کے ساتھ ہم اپنی لگن اور لو لگا لیں، سچے دل سے اپنے رب کو پکار کے تو دیکھیے، میرا رب سنتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے، وہ تو 70 ماموں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخشش عطا کروں۔ ناظرین کریم، بس اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پروردگار کی طرف رجوع کیجئے، جتنا جلدی ہو سکے اپنے پروردگار سے معافی مانگیے، گڑ گڑائیے، کیونکہ آج یہ وقت ہے ہمارے پاس، کل نہ جانے اللہ ہمیں اجازت دے یہ زندگی ہمارے ساتھ وفا کرے نہ کرے، کل نہ جانے یہ یوم ہمیں دوبارہ ملیں گے نہ ملیں گے، آج وقت ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ اللہ رب العزت اولیاء کرام کے صدقے، ان کی زندگی کے صدقے ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگی سے روشنی لے کر ہمیں جو ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ایک خوبصورت کلام کی طرف، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک خوبصورت کلام لینے کا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں وطن عزیز کے بڑے خوبصورت ثناخوان بھائی محمد ذیشان قادری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ آئیں حضور کی بارگاہ میں خوبصورت سا کلام پیش کریں۔ جھکتی ہے سب خدائی، سبحان اللہ، جھکتی ہے سب خدائی، قد میں نے مصطفیٰ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے سب خدائی، بے شک، قد میں نے مصطفیٰ میں کرتے ہیں شاگردائی، بے شک، بے شک، قد بے شک، سبحان میں اللہ، مصطفیٰ میں بھیجا بکی میں اس کو سلطان دو جہان، بھیجا بکی میں اس کو سلطان دو جہان، بھیجا بکی بھیجا بکی میں اس کو سلطان دو جہان، جس کو بھی موت آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قد میں نے مصطفیٰ میں، جس کو بھی موت آئی، قد میں نے مصطفیٰ میں پہنچا کبھی جو میں بھی سرکار کی گلی میں، سبحان اللہ، پہنچا کبھی جو میں بھی سرکار کی گلی میں، تو بانٹوں گا بس مٹھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں مصطفیٰ میں کیا بات ہے، بانٹوں گا بس مٹھائی، قد میں نے مصطفیٰ میں کرتے ہیں شاگردائی، قد میں نے مصطفیٰ میں منگتے بھی مصطفیٰ، منگتے بھی مصطفیٰ نے
سلطان بنا دیے ہیں، بٹتی ہے اولیائی قدم مصطفیٰ میں، بٹتی ہے اولیائی قدم مصطفیٰ میں، جھکتی ہے سب خدائی قدم مصطفیٰ میں۔ میں کیا بتاؤں کیسے سرکار نے نوازا، میں کیا بتاؤں کیسے سرکار نے نوازا، سبحان اللہ۔ میں کیا بتاؤں کیسے سرکار نے نوازا، ایک نعت جب سنائی قدم مصطفیٰ میں، ایک نعت جب سنائی قدم مصطفیٰ میں، کرتے ہیں شاگردائی قدم مصطفیٰ میں۔ شہر نبی میں اجمل مجھ کو جو موت آئے، شہر نبی میں اجمل مجھ کو جو موت آئے، تو رکھ دے نہ چار پائی قدم مصطفیٰ میں، رکھ دے نہ چار پائی قدم مصطفیٰ میں، جھکتی ہے سب خدائی قدم مصطفیٰ میں، کرتے ہیں شاگردائی قدم مصطفیٰ میں۔ ناظرین اکرام، یہ تھے محمد ذیشان قادری صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کی آواز میں دن دگنی رات چوگنی برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کریم، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ جس نے ہمیں پاکستان میں بر صغیر میں ایسے اولیاء کرام عطا فرمائے جو اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، جن کے توسل سے آج پاکستان میں نہیں پورے بر صغیر میں اسلام پھیلا اور اسلام نے اپنے آپ کو منوایا اور اسلام پھیلا۔ حضرت قطب الاقطاب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خواب میں ایک بندے کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بندہ کہتا ہے میں فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے جو دنیا میں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب کچھ مجھے دکھایا گیا، سب کچھ مجھے دکھا کے پھر حکم ہوا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ جب یہ اعلان ہوا تو پھر ایک دم آواز آئی، فلاں روز دمشق کی مسجد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ہاتھ کو اس شخص نے بوسہ دیا تھا، آپ کے ہاتھ کو چوما تھا، اس کی برکت سے آپ کو معاف کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینے سے جس شخص پہ دوزخ واجب ہو چکی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینے سے اس بندے کو معاف فرما کے جنت عطا کر دی۔ حضرت خواجہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے کئی شخص
جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، لیکن وہ اولیاء کرام کا ہاتھ چومنے اور بوسہ لینے کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں جنت عطا کر دے گا۔ ذرا ایمان کی نظر سے سوچئے کتنا بڑا فیضان ہے اولیاء کرام کا، اور کتنا انعام ہے اللہ رب العزت کا ان کی ذات پر، کہ اللہ رب العزت ان کے ہاتھ چومنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت کتنے بڑے انعام دے رہا ہے۔ اور کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، 100 سال عبادت کر لو کسی جاہل کے ساتھ بیٹھ کے، 100 سال لمحہ گزار لو، لیکن کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ جاؤ، کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ جاؤ، ایک لمحہ بھی ان کے پاس گزارو گے تو اللہ رب العزت آپ کو اس 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر اس لمحے کا اجر زیادہ دے گا۔ تو پھر دیکھیے کتنی شان ہے اولیاء کرام کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء کرام کے فیضان پہ، اولیاء کرام کی بتائی ہوئی احکامات پہ، اولیاء کرام کی زندگی سے اللہ رب العزت ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے خوبصورت کلام کی طرف۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں، ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت ثنا خان موجود ہیں، محمد یاسر مدنی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ خوبصورت سا کلام پروگرام میں شامل کیجئے۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینا، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ بے شک مجھے طوفان کی موجوں کا کیا، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، ناخدا ہو میرے جب محمد، تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ہر خطا پہ میری چشم پوشی، ہر طلب پہ عطا کی بارش، ہر طلب پہ عطا کی بارش، مجھ گناہ گار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینا، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بھائی محمد یاسر مدنی صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ذکر کیا، اب میرا جی چاہ رہا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک کرامت آپ کی
خوبصورت سماعتوں کے حوالے کروں۔ ہندوؤں کا رواج تھا جس بیٹی کی شادی ہوتی وہ اسے لڈو دیتے، وہ لڈو لے کے مندر میں جاتی اور وہاں پہ جا کے اس بت کے منہ کو لگاتی، دوبارہ تھال میں لڈو رکھتی، آدھے لڈو مہکے چلے جاتے، آدھے لڈو سسرال چلے جاتے۔ یہ ہندوؤں کی رسم تھی۔ قربان جاؤں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک بی بی ہے، اس کے ہاتھ میں لڈو ہیں، مندر میں کھڑی ہے، بت کے منہ کو لگا رہی ہے، پاس سے گزر ہوتا ہے عطائے رسول اجمیر کے والی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا گزر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹی بت کو لڈو کھلا رہی ہے۔ آپ اندر آئے، مندر کے اندر آئے، آپ نے پوچھا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ بیٹی نے کہا بابا لڈو کھلا رہی ہوں پر کھاتا نہیں۔ بابا نے فرمایا کتنے پیاس سے کھلا رہی ہے، چل کھا۔ اللہ کے ولی نے اس بت سے کہا، بت لڈو کھا گیا، سبحان اللہ، بت لڈو کھا گیا۔ سبحان اللہ۔ بیوی نے بیٹی نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کہا بھگوان لڈو کھا گیا، بت لڈو کھا گیا۔ 40,000 ہندو کا مجمع تھا، بات پھیلتی پھیلتی پوری بستی میں پھیل گئی، بادشاہ تک بات پہنچی۔ بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جی میرا لڈو کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب کھلا دو گی تو ہماری سردار، اگر نہیں کھلاؤ گی تو بھگوان کے قدموں میں رکھ کے قتل کر دیں گے۔ بیٹی نے کہا مجھے منظور ہے۔ پھر ایک دن مقرر ہوا، سارے ہندو کٹھے ہو کے مندر میں جاتے ہیں، پھر لڈو اٹھاتی ہے، بھگوان کے منہ کو لگاتی ہے، نہیں کھاتا، دوسرا لگاتی ہے، نہیں کھاتا۔ اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے، ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، اگر اس نے نہ کھایا تو اب یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ دل میں یاد کرتی ہے کہیں وہ بابا نہیں آ جاتا جس نے لڈو کھلایا تھا، ابھی دل میں یاد کیا ہے تو میرے بابا مندر میں تشریف لاتے ہیں، مندر میں تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ قتل۔ بابا جی قتل کر رہے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں بابا جی کہتی ہے بھگوان لڈو کھاتا ہے، بت لڈو کھاتا ہے پر کھایا نہیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، بیٹی تو بیٹی ہے نا، چاہے ہندو کی ہے۔ آپ نے دوپٹہ دیا، کہا بیٹی اب کھلاؤ۔ ایک لڈو اٹھایا، بھگوان کے منہ کو لگایا، نہیں کھایا، دوسرا لگایا، نہیں کھایا، تیسرا لگایا۔ آپ پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا مجھے پہچان، میں ہوں علی کا بیٹا، چل کھا۔ بھگوان لڈو کھا گیا۔ 40,000 ہندو خواجہ غریب نواز عطائے رسول اجمیر کے والی پہ قدموں میں گر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بابا جی آپ کون ہیں جنہوں نے بت کو لڈو کھلا دیا ہے؟ آپ کا دین کون سا ہے؟ آپ کا مذہب کون سا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میرا دین پوچھتے ہو تو میرا دین ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ میرے خواجہ نے فرمایا یہ ہے میرا دین، یہ ہے میرا دین، میرا دین حسین ہے، میرا دین حسین ہے۔ حضرت اللہ رب العزت نے ولیوں کو اتنی طاقتیں دے رکھی ہیں، میرے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بت کو لڈو کھلا رہے ہیں، کہیں میرے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، کہیں اولیاء کرام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کہیں اولیاء کرام اپنی مرضی سے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، بس اللہ نے انہیں طاقت عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل تک کے لیے اپنے میزبان امجد فاروق کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔